حدیث نمبر 469 469 عن جابر رضی اللہ عنہ قال العلم علمان فعلم فی القلب فذلك العلم النافع۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ فعلم فی القلب، پس ایک علم ہے جو دل میں ہوتا ہے، فذلك العلم النافع، اور یہی علم نافع فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ وعلم علی اللسان، اور ایک علم ہوتا ہے جو صرف زبان پر ہوتا ہے، فذلك حجت اللہ علی ابن آدم، تو یہ جو زبان پر جو علم ہوتا ہے یہ بندے کے خلاف، جس کے پاس علم تھا اس کے خلاف یہ اللہ کی دلیل بن جاتی ہے۔ یعنی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا میں یہ عمل نہیں کر سکا، مجھے نہیں پتا ہے، نہیں تجھے معلوم تھا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، جب دل علم میں جس چیز کی حقیقت اور یقین قلب میں اتر جائے تو انسان باعمل ہو جاتا ہے، باعمل ہو جاتا ہے، تو وہ علم جتنا زیادہ اس کو علم ہوتا جائے گا وہ اتنا زیادہ عمل والا ہوتا جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ ایک علم ہوتا ہے جو صرف دماغ میں رہتا ہے یا زبان پر آتا ہے، ایسا جو علم رہتا ہے یہ علم بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا، اور کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ دل تک اترا نہیں، تو وہ جانتا ہے پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے پاس وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، عمل نہیں کیا ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حجت اور اللہ تعالیٰ کی دلیل بن جاتی ہے اس شخص کے خلاف۔ علم نافع کے طلب میں رہنا اور ہمیشہ علم کو قلب تک پہنچانے اور دل میں اتارنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں آتی ہے جو بیہقی اور دیلمی کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ فعلم ثابت فی القلب، ایک علم وہ ہے جو دل میں جم جائے، دل میں قرار پائے، دل میں راسخ ہو جائے، جم جائے، ٹھیک ہے۔ وعلم علی اللسان، اور ایک علم وہ جو زبان پر ہوتا ہے، فذلک حجت علی عبادہ، پس وہ جو زبان پر جو علم ہے وہ تو ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بعض نے اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کیا ہے، بعض نے اس کو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کیا ہے، بعض نے اس کو مولا علی علیہ السلام کی سے موقوف روایت کیا، یعنی ان کا قول کہہ کر انہوں نے ایک فرمایا، اور بعض حضرات نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے۔ مرفوع یعنی کہ یہ حضرات نے بیان کیا کیونکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، تو یہ حضور سے بیان کر رہے ہیں، اس طرح سے مرفوع بھی بیان کیے ہیں بعض علماء کرام، ٹھیک ہے۔